بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام السنہ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم خبر متواتر کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَوَّلِ كَذَلِكَ كَانَ أَحَادَ الْأَصْلِ فَسُمِّيَ مَشْهُورًا إِنْ انْتَشَرَ فِي الْأَوْسَطِ وَالْآخِرِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَوْسَطِ وَالْآخِرِ كَذَلِكَ كَانَ مُنْقَطِعًا كَنَقْلِ الْقُرْآنِ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مِثَالٌ لِمُطْلَقِ التَّوَاتُرِ دُونَ مُتَوَاتِرِ السُّنَّةِ لِأَنَّ فِي وُجُودِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ اخْتِلَافًا قِيلَ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا شَيْءٌ وقيل انما الاعمال بالنيات وقيل البينة على المدعي واليمين على من انكر وانه يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا لا كما يقول المعتزلة انه يوجب علم طمانينة يرجح جانب الصدق ولا يفيد اليقين ولا كما يقوله اقوام انه يوجب علما استدلاليا ينشأ من ملاحظة المقدمات لا ضروريا وذلك لان وجود مكة وبغداد اوضح واجلى من ان يقام عليه دليل يعتري الشك في اثباته ويحتاج في دفعه الى مقدمات غامضة ظنية۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اگر شروع میں ایسا نہ ہو تو اپنی اصل کے اعتبار سے خبر واحد ہوگی، اس کا نام رکھا جائے گا خبر مشہور اگر یہ درمیان والے زمانے میں اور آخر زمانے میں پھیل جائے، اور اگر یہ درمیان میں اور آخر میں بھی نہ پھیلے تو یہ خبر منقطع ہوگی، جیسا کہ نقل قرآن اور 5 نمازیں۔ یہ مثال ہے مطلق تواتر کی، نہ کہ متواتر السنہ کی، اس لیے کہ سنت متواترہ کے وجود میں اختلاف ہے۔ کہا گیا کہ سنت متواترہ کا وجود کوئی حدیث ایسی نہیں پائی جاتی، اور کہا گیا کہ انما الاعمال بالنیات یہ والی حدیث ہے، اور کہا گیا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر یہ والی حدیث خبر متواتر ہے۔ اور بے شک خبر متواتر یہ علم یقینی کو واجب کرتی ہے، جیسا کہ آنکھوں دیکھی چیز علم یقینی کو واجب کرتی ہے، نہ کہ وہ جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ علم اطمینان کو واجب کرتی ہے، جس میں جانب صدق کو ترجیح حاصل ہوتی ہے اور یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اور نہ ہی یہ والی بات ہے جیسا کہ اقوام کہتی ہیں کہ یہ خبر متواتر علم استدلالی کو واجب کرتی ہے، جو کہ مقدمات کو دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ علم یقینی کو واجب کرتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ وجود مکہ اور وجود بغداد یہ بالکل واضح ہے اور روشن ہے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی دلیل قائم کی جائے کہ شک پیدا ہو چکا ہو اس کے ثابت کرنے میں، اور شک کو دور کرنے کے لیے گہرے اور ضمنی مقدمات کی محتاجی ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے خبر متواتر یا دوسرے لفظوں میں کہ حدیث متواتر کی ہم نے تعریف یہ پڑھی تھی کہ جس کے اتنے افراد روایت کرنے والے ہوں، اور تینوں طرفوں میں، طرف اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور طرف آخر جو آخری نقل کرنے والا موجودہ زمانے میں نقل کر رہا ہے، اور درمیان والے سارے زمانے، ان سارے زمانے کے اندر اتنے افراد اس کو روایت کرنے والے ہوں کہ جن کے جھوٹ کے اوپر اتفاق کر لینا یہ عقلاً محال سمجھا جاتا ہو۔ تو یہ تو تھی خبر متواتر کی تعریف۔ خبر متواتر کے برعکس 2 قسم کی خبریں اور ہیں، یعنی 2 قسم کی حدیثیں اور ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہوتی ہے حدیث مشہور اور دوسری ہے حدیث منقطع۔ تو یہاں پر سب سے پہلے حضرت نے حدیث مشہور اور حدیث منقطع کی تعریف کی ہے کہ دیکھیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر پہلے زمانے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک جماعت اس کو روایت نہیں کر رہی ہے کہ جس کے جھوٹ پر اتفاق و عقل محال سمجھے، یعنی اپنے زمانے کے اعتبار سے، طرف اول کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے وہ خبر واحد ہے، اس کو ایک آدمی روایت کر رہا ہے، اس کو 2 آدمی روایت کر رہے ہیں، ایک پوری جماعت اس کو روایت نہیں کر رہی ہے طرف اول میں، لیکن اس کے بعد پھر وہ خبر پھیل جاتی ہے، حدیث مشہور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جتنے زمانے ہیں، درمیان والے زمانے بھی اور آخری زمانے میں بھی، جو کہ موجودہ زمانہ ہے، ایک پوری کی پوری جماعت اس کو روایت کر رہی ہے، تو اس کو کہا جائے گا خبر مشہور۔ اور اگر طرف اول میں بھی اس کو ایک جماعت نے روایت نہیں کی، 1-2 آدمیوں نے، 3-4 آدمیوں نے روایت کی ہے، درمیان والے زمانے میں بھی اس کو پوری کی پوری جماعت نے روایت نہیں کی ہے کہ جس کے جھوٹ کے اوپر اتفاق کر لینے کو عقل محال سمجھے، اور آخری زمانہ یعنی جو موجودہ زمانہ ہے اس میں بھی اس کو ایک پوری کی پوری قوم نے روایت نہیں کی ہے، یعنی ہر زمانے کے اندر ہی اس کو چند افراد روایت کرتے آ رہے ہیں، ایک پوری کی پوری جماعت، ایک بندہ روایت کر رہا ہے، 2 بندے روایت کر رہے ہیں، پوری کی پوری جماعت اس کو روایت نہیں کر رہی ہے، تو اس کو کہا جائے گا خبر منقطع، یا اس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہ حدیث منقطع۔ تو یہ بتا رہے ہیں فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَوَّلِ كَذَلِكَ، اور اگر شروع میں ایسا نہ ہو، یعنی طرف اول میں ایک پوری جماعت اس کو روایت نہ کر رہی ہو، کانا احاد الاصلی، بلکہ اصل کے اعتبار سے، یعنی اصل وہ زمانہ جس میں وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک منہ سے ارشاد فرمائی گئی ہے، وہ واحد ہو، خبر واحد ہو، ایک آدمی نے سنی ہے، 2 آدمیوں نے سنی ہے، 3 آدمیوں نے سنی ہے، تو اس قسم کی خبر کا نام رکھا جائے گا خبر مشہور۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، شرط یہ ہے اوسط اور درمیان والی طرفوں میں وہ خبر پھیل جائے، یعنی پہلے زمانے کے علاوہ، طرف اول کے علاوہ جو بعد والے ادوار ہیں، 2ری صدی، 3ری صدی، 4تھی صدی، 5ویں صدی، حتیٰ کہ موجودہ صدی تک، ہر زمانے کے اندر اس کو بہت سے لوگ روایت کر رہے ہیں کہ جن کے جھوٹ کے اوپر اتفاق کر لینے کو عقل محال سمجھے، تو اس کو کہا جائے گا خبر مشہور۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَوْسَطِ وَالْآخِرِ كَذَلِكَ، اور اگر درمیان والے زمانے میں اور آخری زمانے میں بھی ایسا نہ ہو،
یعنی ایک پوری کی پوری جماعت اور ایک پوری کی پوری قوم اس کو روایت نہیں کر رہی ہے تو اس کو کہا جائے گا خبر منقطع. ٹھیک ہو گیا. تو دوسرے لفظوں میں ہم نے سب سے پہلی بات جو آج کے سبق میں سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ خبر متواتر کے برعکس دوسرے نمبر پر جو خبر ہے یا دوسرے نمبر پر جو حدیث ہے وہ ہے خبر مشہور، اور اس سے پھر کم درجے کی ہے خبر منقطع. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد چلتے ہیں پہلے ٹاپک کی طرف، یعنی خبر متواتر کی تعریف آپ نے پڑھ لی تھی. خبر متواتر کی مثالیں بیان کرنی رہتی تھی. اب اس کے بعد یہاں سے مثالیں بیان کی جائیں گی اور اس کا جو حکم ہے وہ بیان کیا جائے گا. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تواتر کی مثال ہے وہ ہے جیسا کہ نقل قرآن. اب قرآن مجید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بن کے اترا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پوری کی پوری جماعت نے سنا ہے، اور ان سے پھر آگے تابعین کی پوری جماعت نے سنا، ان سے پھر آگے تبع تابعین کی پوری جماعت نے سنا، اور ان سے پھر ہر زمانے میں اتنے لوگ سنتے سناتے چلے آ رہے ہیں کہ عقل اس کو جائز نہیں سمجھتی کہ یہ جھوٹ ہو. یعنی جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو عقل محال سمجھتی ہے. اور ہر زمانے میں اور ہر علاقے اور ہر خطے کے اندر قرآن مجید کے آپ کو حافظ ملیں گے. یہ اسی طریقے سے نمازیں 5 ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے 5 نمازیں سیکھ کے 5 نمازیں پڑھی ہیں، پھر صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، ہر زمانے میں اتنے لوگ اس چیز کو لیتے چلے آ رہے ہیں کہ اس بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے نمازیں 6 ہوں، ہو سکتا ہے نمازیں 4 ہوں. کوئی جھوٹی ہم تک یہ والی بات پہنچی ہے، کیونکہ اتنے زیادہ افراد ہیں اور ہر زمانے میں اور ہر خطے اور ہر علاقے کے اندر یہ والی چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہوئی ملی ہے. تو یہ تواتر کی مثال ہے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ صرف تواتر کی مثال ہے، یہ خبر متواتر کی مثال نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن مجید لیا گیا یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے نا، یہ تو کلام الہی ہے. یہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر جو 5 نمازیں لی گئی ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے جو تواتر کے رتبے اور درجے پر فائز ہو. تو یہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو 2 مثالیں دی ہیں یہ صرف تواتر کو سمجھنے کے لیے حضرت مثالیں لے کر آئے ہیں. یہ خبر متواتر یا حدیث متواتر کی مثالیں نہیں ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ نقل القرآن، جیسا کہ قرآن مجید کا نقل ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو کے ہم تک پہنچا ہے، 5 نمازیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ مثال ہے مطلق تواتر کی. یہ متواتر السنہ یا متواتر الحدیث یا متواتر الخبر اس کی مثال نہیں ہے. اب اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سنت متواترہ کی یعنی حدیث متواتر کی مثال نہیں ہے تو پھر حدیث متواتر کی کون سی مثال ہے؟ آیا کوئی ایسی حدیث ہے جو تواتر کے اوپر پائی جاتی ہو، ہر زمانے میں اس کو اتنی ایک پوری جماعت اس کو روایت کرنے والے موجود ہوں کہ جن کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو عقل محال سمجھتی ہو؟ تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث ذخیرہ کتب احادیث میں نہیں پائی جاتی ہے جو تواتر کی شرائط پر پوری اترتی ہو، یعنی ہر زمانے میں اس کو ایک کثیر افراد روایت کر رہے ہوں، ایسی کوئی حدیث نہیں پائی جاتی. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ نہیں، کچھ احادیثیں پائی جاتی ہیں، پھر اس میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے. بعض لوگوں نے ایک حدیث کو کہا کہ یہ خبر متواتر کی مثال ہے، بعض لوگوں نے دوسری حدیث کو کہا کہ یہ خبر متواتر کی مثال ہے، بعض لوگوں نے تیسری حدیث کو کہا کہ یہ خبر متواتر کی مثال ہے. یہ والی بات کریں لأن فی وجود سنت المتواترتی، اس لیے کہ سنت متواترہ کے وجود میں اختلاف ہے. سنت متواترہ کہہ لیں، آپ خبر متواتر کہہ لیں، آپ حدیث متواتر کہہ لیں، بات ایک ہی ہے. کیلا، ایک قول تو یہ کہا گیا لم یوجد منہا شیء، خبر متواتر کی ذخیرہ کتب میں کوئی مثال نہیں پائی جاتی. اور ایک قول یہ کہا گیا کہ یہ والی جو حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، بعض محدثین نے کہا کہ یہ خبر متواتر کی مثال ہے. اس کو ہر زمانے میں اتنے لوگ روایت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جن کے جھوٹ کے اوپر اتفاق کر لینے کو عقل محال سمجھتی ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ والی جو حدیث ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ والی حدیث خبر متواتر کی مثال ہے. اس کا تھوڑا سا مطلب بھی سمجھ لیں. بینہ یعنی گواہ یہ مدعی کے ذمے ہے، اور یمین یعنی قسم اٹھانا اس پر ہے جو انکار کرے. یعنی مدعی جو دعویٰ کرنے والا ہے، گواہ پیش کرنا اس کے ذمے ہے. اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے جو مدعا علیہ ہے وہ پھر قسم اٹھائے گا. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو مطلب بتایا. تو یہ والی جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعض علماء نے، بعض محدثین نے یہ کہا کہ یہ خبر متواتر کی مثال ہے. 3 چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں، میں دوبارہ خلاصتاً بتا دیتا ہوں. ایک ہم نے سمجھا خبر مشہور اور خبر منقطع کیا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر ہم نے تواتر کی مثال سمجھ لی. تیسرے نمبر پر ہم نے یہ اختلافی مسئلہ پڑھ لیا کہ آیا حدیث متواتر کی کوئی مثال ہے یا پھر مثال نہیں ہے. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ یہ اس کا حکم کیا ہے. آیا اس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے یا علم ظنی حاصل ہوتا ہے؟ تو اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے. تو جو جمہور حضرات ہیں، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے خبر متواتر سے. یہی فرمایا وَأَنَّهُ يُوجِبُ علم الیقین، کہ جو حدیث متواتر ہے یہ علم یقینی کو واجب کرتی ہے. اس سے جو آپ کو معلوم ہوگا مسئلہ وہ یقینی ہوگا، اس میں کوئی ظنی، کوئی وہمی، کوئی خیالی یہ والی چیز نہیں ہوگی. کل عیان، جیسا کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز. اب آنکھوں سے آپ نے دیکھا سورج نکلا ہوا ہے،
اب اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جیسے آپ کو علم یقینی حاصل ہوا ہے، اسی طریقے سے اگر حدیث متواتر ہے، خبر متواتر ہے، اس سے اگر آپ نے کوئی مسئلہ پڑھا ہے، مسئلہ سمجھا ہے، تو وہ بھی یقینی اور پکی پختہ اور مضبوط بات ہے، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ فرمایا کالعیان علما ضروریًا، جیسا کہ آنکھوں دیکھی چیز سے علم ضروری یعنی علم یقینی حاصل ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی خبر متواتر سے بھی علم ضروری یعنی علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ اب اس مسئلے میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ پہلا اختلاف ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ علم یقینی حاصل نہیں ہوتا، علم ظنی حاصل ہوتا ہے، لیکن علم ظنی بھی وہ حاصل ہوتا ہے کہ جس میں جانب صدق راجح ہوتی ہے۔ اب ظن میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ ہوتا ہے ظن۔ لیکن ایک تو ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے ٹھیک نہیں ہے، پھر اس میں یہ ہے کہ زیادہ گمان کس طرف ہے۔ تو معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ہوتا تو علم ظنی ہی اس سے حاصل ہے، علم یقینی حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس میں جانب صدق راجح ہوتی ہے، گمان زیادہ اس طرف جاتا ہے کہ یہ بات سچی ہی ہوگی۔ یعنی علم اطمینان تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو علم اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ والی بات سچی ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے نا کہ 100% سچی ہے، 100% سچی ہے، یہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یقول معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ انہ یوجب، کہ جو خبر متواتر ہے یہ واجب کرتی ہے علم طمانینت کو، یعنی اطمینان والا علم آپ کو حاصل ہوتا ہے جس میں سچ ہونے کی جانب جہت راجح ہوتی ہے۔ ولا یفید الیقین، یقین کا فائدہ نہیں دیتی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ معتزلہ کہتے ہیں، اور حضرت نے کیا کہا؟ لا، یعنی معتزلہ کی بات غلط ہے۔ تو یہ جو لا لے کر آئے نا، یہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ معتزلہ کا جو یہ قول ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح قول کیا ہے؟ وہ یہ ہے انہ یوجب علم الیقین، علم یقینی کو واجب کرتی ہے خبر متواتر۔ اسی طریقے سے ایک قوم یہ کہتی ہے کہ یہ علم استدلالی کو واجب کرتی ہے، جس میں مقدمات کا لحاظ کر کے مقدمات کو دیکھ کے ایک رزلٹ اور نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے منطق کے اندر پڑھ لیا تھا نا، صغرا کو ملایا کبرا کو ملایا تو اس سے پھر حد اوس گرائی تو آخر سے پھر کیا نکلا؟ ایک رزلٹ اور نتیجہ نکل آیا۔ تو ایک قوم یہ کہتی ہے کہ اس سے بھی علم استدلالی حاصل ہوتا ہے کہ آپ آگے پیچھے مقدمات کو دیکھیں، سیاق و سباق کو دیکھیں اور پھر آپ اس سے ایک رزلٹ اور نتیجہ نکالیں، اس سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا۔ ایک قوم یہ کہتی ہے، حضرت ہمارے ان کا قول بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں یقولہ اقوام، ایک قوم تو نہیں بلکہ اقوام ذکر کیا گیا، بہت سے لوگ یہ والی بات کہتے ہیں کہ یہ علم استدلالی کو واجب کرتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے کس سے؟ مقدمات کو لحاظ کرنے سے، مقدمات کو دیکھنے سے، ملاحظہ کرنے سے، غور کرنے سے، لا ضروری، یعنی یہ علم ضروری یعنی علم یقینی کو واجب نہیں کرتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، تو حضرت نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ لا، یعنی ان کی بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے حضرت نے معتزلہ کے بارے میں کہا تھا نا لا، معتزلہ کی بات ٹھیک نہیں ہے، اس طرح ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو یہ والی بات کر رہے ہیں ان کی بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ علم یقینی کو واجب کرتا ہے۔ لأن وجود مکہ، یہاں سے اب دلیل دے رہے ہیں کہ خبر متواتر سے، یا دوسرے لفظ میں یہ کہیں کہ تواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ مکہ کا وجود ہے، آپ کو پتہ چلا کہ سعودی عرب کے اندر شہر ہے مکہ مکرمہ، اور یہ والی بات آپ کو خبر متواتر سے پتہ چلی ہے۔ اتنے لوگ یہ والی بات روایت کر رہے ہیں، اتنے لوگ یہ والی بات بیان کر رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہے۔ جب اتنے لوگ بیان کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ مکہ مکرمہ پایا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مکہ کا وجود ہے، یہ اسی طریقے سے بغداد کا وجود ہے عراق کے اندر، یہ اوضح، یہ بالکل واضح ہے، اجلا، بالکل روشن ہے۔ اب اس کے اوپر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دلیل تو وہاں پر قائم کیجئے کہ جب وجود کے اندر شک ہو، تو وہاں پر آپ کو دلیل کی ضرورت پیش ہوتی ہے کہ بھئی یہ والی دلیل ہے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں شک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم کی ہیں اپنے وجود کے اوپر اور اپنے خالق اور اپنے ثانی حقیقی ہونے کے اوپر۔ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو بالکل ایسے ہی خبر متواتر میں جب کوئی شک نہیں ہے تو پھر اس کو آپ یہ کہنا کہ علم استدلالی حاصل ہوتا ہے، یا آپ اس میں یہ کہیں کہ اس میں علم اطمینان حاصل ہوتا ہے، جانب صدق راجی ہوتی ہے، یہ ساری باتیں فضول ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ بالکل واضح اور روشن ہے تو اس میں دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دلیل تو وہاں پر قائم کی جاتی ہے جہاں پر شک پیش آ جائے کسی چیز کو ثابت کرنے میں۔ ایک چیز ہے وہ ثابت نہیں ہو رہی، اس کے اندر شک آ گیا، شبہ آ گیا، تو اس کے لیے آپ کو ظنی مقدمات کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس شک کو دور کر سکیں۔ جیسے کہ مشرکین مکہ وجود باری تعالیٰ میں شک کرتے تھے، تو پھر وہاں پر عقلی دلائل، نقلی دلائل پیش کیے گئے تاکہ ان کا شک و شبہ دور ہو جائے۔ جو چیز پہلے ہی روشن ہے، پہلے ہی واضح ہے، تو جب وہ پہلے ہی روشن اور پہلے ہی واضح ہے تو پھر اس کو جب اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس علم استدلالی حاصل ہو رہا ہے، ظنی مقدمات کو ملا کے پھر آپ ایک رزلٹ اور نتیجہ نکالیں گے؟ یہ والی بات ہی نہیں ہے، یہ والی بات ہی غلط ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب شک پیش آئے کسی چیز کو ثابت کرنے میں اور شک کو دور کرنے میں ایک گہرے اور ظنی مقدمات کی طرف محتاجی ہو تو وہاں پر دلیل لائی جاتی ہے۔ یہ تو پہلے ہی واضح اور روشن ہے، تو خبر متواتر سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ واضح اور روشن ہوتا ہے، تو وہاں پر مقدمات ظنیہ، گہرے
مقدمات، عقلی مقدمات، منطقی مقدمات اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ شک ہی نہیں ہے، شک ہو تو پھر اس کی ضرورت پیش آئے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ جب علم یقینی حاصل ہوتا ہے، علم استدلالی حاصل نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو ظنی مقدمات کی ضرورت بھی نہیں ہے۔